پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے تو ہم دیں گے قربانی، دیں گے قربانی۔ تیار ہو میرے پاکستانیوں، تیار ہو کہ وزیر اعلیٰ کو جو 4.5 کروڑ کی نمائندگی کر رہا ہو وہ بار بار جائے اڈیالہ جیل اور اس کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہ ہو رہی ہو اور وہ اپنے تمام آئینی، قانونی اور جمہوری راستے اپنا رہا ہو، اس کے بعد بھی جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ راستہ ہم ضرور اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بلی جو سب سے معصوم جانور ہے، جب اس کو بھی ایک کمرے میں بند کیا جائے اور اس کے لیے تمام راستے بند کیے جائے تو وہ معصوم جانور بھی جو ہے پنجہ مارتا ہے۔ ہم تو بابا شیر ہیں، عمران خان کے بابا شیر، ہم پنجہ بھی ماریں گے اور ہم شکار بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عہدیداران پاکستان تحریک انصاف ایبٹ آباد کے اور سب سے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ اور وومن ونگ کے کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ ہمارے عمر ایوب صاحب، یوسف ایوب صاحب، ارشد ایوب صاحب، ہری پور سے ملک عدیل صاحب، اکبر ایوب صاحب، یہ سارے سٹیج پر موجود ہیں۔ آج میں آپ کو ایک کل کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ہری پور اور ایبٹ آباد کے غیور عوام، جو لیڈر، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، سب سے قبول ترین لیڈر، وہ ہمارے لیے جیل میں ہے، ان کی اہلیہ جیل میں ہے، ان کا بانجا ملٹری سزا کاٹ رہا ہے، ان کے 2 بانجوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اپنی جان و مال کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی قربانی دی ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، کل آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا کہ وہ خواتین، عمران خان کی وہ بہنیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو سڑک پر گرایا گیا۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ خاندان قربانی کیوں دے رہا ہے؟ ان کی ذاتی لالچ کیا ہے پاکستان سے؟ یہ پاکستانی قوم سے چاہتے کیا ہے؟ ان کی ذاتی مقاصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ میرا وہ لیڈر، وہ قائد جو آج اڈیالہ جیل میں ہے، اگر آج وہ سر چکائے، ان بگوڑوں کی طرح ایک سائن کرے اور لندن بھاگ جائے تو اس کو سب کچھ مل سکتا ہے، یہ اقتدار مل سکتا ہے، یہ تخت و تاج مل سکتے ہیں، یہ دولت مل سکتی ہے، لیکن اس نے یہ سب کچھ ٹکرایا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک لیڈر، اس کا پورا خاندان میرے لیے، آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے تو ہم دیں گے قربانی، دیں گے قربانی۔ تیار ہو میرے پاکستانیوں، تیار ہو۔
سب سے پہلا مارکا 23 تاریخ کو ہونے والا ہے. 23 تاریخ کو ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. عمر ایوب صاحب کا اپنی اہلیہ سے مقابلہ ہے, کیونکہ انشاءاللہ تعالی ان کی اہلیہ نے ان کو ہرانا ہے. انہوں نے 1,96,000 ووٹ لیا تھا. انشاءاللہ ان کی اہلیہ 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے گی انشاءاللہ تعالی. میں اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں. ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. الیکشن اناؤنس ہونے سے لے کر آج تک میری طرف سے, میری آفس کی طرف سے, آپ کی طرف ایک کال بھی نہیں گئی. لیکن میں واضح پیغام دیتا ہوں, اگر 23 نومبر کو کوئی بھی بدمزگی ہوئی, ووٹوں کو تبدیل کیا گیا, ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا, تو میں اپنی عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں, اگر رات کو کوئی مسئلہ آیا تو صبح کی روشنی آپ نہیں دیکھیں گے. اگر صبح کو مسئلہ آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات کا اندھیرا آپ لوگ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میرا عزیز ساتھیو, یہ پہلا امتحان ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے بڑا امتحان آنے والا ہے. پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں, جب ادارے اپنا کام نہ کرے, جب تمام ادارے مفلوج ہو جائے, جب ہمیں انصاف نہ مل رہا ہو, جب عدالتیں بے بس ہو جائے, جب جمہوری حکومتیں صرف برائے نام ہو, ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کو, ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو 4.5 کروڑ کی نمائندگی کر رہا ہو, وہ بار بار جائے اڈیالہ جیل اور اس کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہ ہو رہی ہو, اور وہ اپنے تمام آئینی, قانونی اور جمہوری راستے اپنا رہا ہو, اس کے بعد بھی جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہو, تو پھر ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ راستہ ہم ضرور اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے کل عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا, اس پر پورا پاکستان شدید غم و غصے میں بھی ہے, اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ جب ایک بلی جو سب سے معصوم جانور ہے, جب اس کو بھی ایک کمرے میں بند کیا جائے اور اس کے لیے تمام راستے بند کیے جائے, تو وہ معصوم جانور بھی جو ہے پنجہ مارتا ہے. ہم تو بابا شیر ہیں, عمران خان کے بابا شیر. ہم پنجہ بھی ماریں گے اور ہم شکار بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں یہ ہے کہ یہ آلریڈی جو ہیں یہ میرے پاس بھیجتے ہیں, اور ان میں سے تقریباً ساری چیزیں میں اپروو کر چکا ہوتا ہوں, تو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ایبٹ آباد اور حویلیہ کی عوام کے لیے خوشخبری آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے منصیرہ کے کمال بھائی میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور بہت زورور بھی ہیں. منصیرہ میں ڈرامہ سینٹر اور ویمن اینڈ چلڈرن سینٹر اور اپگریڈیشن کنگ عبداللہ ہسپتال, یہ یہاں سے بھی اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ منصیرہ والوں میں آؤں گا بھی انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے ISF کے لیے بسیز ایبٹ آباد یونیورسٹی کے لیے یہ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے. شکریہ وعلیکم السلام. عزیز ساتھیوں, جب ایک لیڈر, اس کا پورا خاندان میرے لیے, آپ کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے, تو ہم دیں
دیں گے قربانی، دیں گے قربانی، تیار ہو میرے پاکستانیوں، تیار ہو کہ وزیر اعلیٰ کو جو 4.5 کروڑ کی نمائندگی کر رہا ہو وہ بار بار جائے اڈیالہ جیل اور اس کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہ ہو رہی ہو اور وہ اپنے تمام آئینی، قانونی اور جمہوری راستے اپنا رہا ہو، اس کے بعد بھی جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ راستہ ہم ضرور اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بلی جو سب سے معصوم جانور ہے، جب اس کو بھی ایک کمرے میں بند کیا جائے اور اس کے لیے تمام راستے بند کیے جائیں تو وہ معصوم جانور بھی جو ہے پنجہ مارتا ہے۔ ہم تو ببر شیر ہیں، عمران خان کے ببر شیر، ہم پنجہ بھی ماریں گے اور ہم شکار بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عہدیداران پاکستان تحریک انصاف احمدآباد کے اور سب سے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ اور وومن ونگ کے کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ ہمارے عمر ایوب صاحب، یوسف ایوب صاحب، ارشد ایوب صاحب، ہری پور سے ملک عدیل صاحب، اکبر ایوب صاحب، یہ سارے سٹیج پر موجود ہیں۔ آج میں آپ کو ایک کل کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ہری پور اور احمدآباد کے غیور عوام، جو لیڈر، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، سب سے قبول ترین لیڈر، وہ ہمارے لیے جیل میں ہے، ان کی اہلیہ جیل میں ہے، ان کا بانجا ملٹری سزا کاٹ رہا ہے، ان کے 2 بانجوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اپنی جان و مال کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی قربانی دی ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، کل آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا کہ وہ خواتین، عمران خان کی وہ بہنیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو سڑک پر گرایا گیا۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ خاندان قربانی کیوں دے رہا ہے؟ ان کی ذاتی لالچ کیا ہے پاکستان سے؟ یہ پاکستانی قوم سے چاہتے کیا ہے؟ ان کے ذاتی مقاصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو سب کچھ دیا ہوا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا وہ لیڈر، وہ قید جو آج اڈیالہ جیل میں ہے، اگر آج وہ سر چکائے، ان بگوڑوں کی طرح ایک سائن کرے اور لندن بھاگ جائے تو اس کو سب کچھ مل سکتا ہے، یہ اقتدار مل سکتا ہے، یہ تخت و تاج مل سکتے ہیں، یہ دولت مل سکتی ہے، لیکن اس نے یہ سب کچھ ٹکرایا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک لیڈر، اس کا پورا خاندان میرے لیے، آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے تو ہم دیں گے قربانی، دیں گے قربانی، تیار ہو میرے پاکستانیوں، تیار ہو۔ تو سب سے پہلا مارکا 23 تاریخ کو ہونے والا ہے۔ 23 تاریخ کو ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے،
عمر ایوب صاحب کا اپنی اہلیہ سے مقابلہ ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ان کی اہلیہ نے ان کو ہرانا ہے۔ انہوں نے 1,96,000 ووٹ لیا تھا، انشاءاللہ ان کی اہلیہ 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الیکشن اناؤنس ہونے سے لے کر آج تک میری طرف سے، میری آفس کی طرف سے آپ کی طرف ایک کال بھی نہیں گئی، لیکن میں واضح پیغام دیتا ہوں، اگر 23 نومبر کو کوئی بھی بدمزگی ہوئی، ووٹوں کو تبدیل کیا گیا، ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا، تو میں اپنی عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، اگر رات کو کوئی مسئلہ آیا تو صبح کی روشنی آپ نہیں دیکھیں گے۔ اگر صبح کو مسئلہ آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات کا اندھیرا آپ لوگ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ پہلا امتحان ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے بڑا امتحان آنے والا ہے۔ پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب ادارے اپنا کام نہ کرے، جب تمام ادارے مفلوج ہو جائے، جب ہمیں انصاف نہ مل رہا ہو، جب عدالتیں بے بس ہو جائے، جب جمہوری حکومتیں صرف برائے نام ہو، ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کو، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو 4.5 کروڑ کی نمائندگی کر رہا ہو، وہ بار بار جائے اڈیالہ جیل اور اس کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہ ہو رہی ہو، اور وہ اپنے تمام آئینی، قانونی اور جمہوری راستے اپنا رہا ہو، اس کے بعد بھی جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ راستہ ہم ضرور اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے کل عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا، اس پر پورا پاکستان شدید غم و غصے میں بھی ہے، اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ جب ایک بلی جو سب سے معصوم جانور ہے، جب اس کو بھی ایک کمرے میں بند کیا جائے اور اس کے لیے تمام راستے بند کیے جائے، تو وہ معصوم جانور بھی جو ہے پنجہ مارتا ہے۔ ہم تو بابا شیر ہیں، عمران خان کے بابا شیر، ہم پنجہ بھی ماریں گے اور ہم شکار بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں یہ ہے کہ یہ آلریڈی جو ہیں یہ میرے پاس بھیجتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً ساری چیزیں میں اپروو کر چکا ہوتا ہوں، تو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایبٹ آباد اور حویلیہ کی عوام کے لیے خوشخبری آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے منصیرہ کے کمال بھائی میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور بہت زورور بھی ہیں۔ منصیرہ میں ڈرامہ سینٹر اور ویمن اینڈ چلڈرن سینٹر اور اپگریڈیشن کنگ عبداللہ ہسپتال، یہ یہاں سے بھی اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ منصیرہ والوں، میں آؤں گا بھی انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارے ISF کے لیے بسیز احمد آباد یونیورسٹی کے لیے یہ انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے۔ شکریہ ہمارے لڑکڑا۔ عزیز ساتھیوں، جب ایک لیڈر، اس کا پورا خاندان میرے لیے، آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے، تو ہم دیں گے قربانی، دیں گے قربانی۔ تیار ہو میرے پاکستانیوں،
तैयार हो कि वज़ीर आला को जो 4.5 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा हो वो बार बार जाए अगला जेल और उसकी अपनी लीडर से मुलाकात ना हो रही हो और वो अपने तमाम आईनी कानूनी और जमहूरी रास्ते अपना रहा हो, उसके बाद भी जो है मसले का हल नहीं निकल रहा हो, तो फिर एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है और इंशाअल्लाह ताला वो रास्ता हम जरूर अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बिल्ली जो सबसे मासूम जानवर है, जब उसको भी एक कमरे में बंद किया जाए और उसके लिए तमाम रास्ते बंद किए जाए तो वो मासूम जानवर भी जो है पंजा मारता है। हम तो बब्बर शेर हैं, इमरान खान के बब्बर शेर, हम पंजा भी मारेंगे और हम शिकार भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओहदेदारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एबटाबाद के और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और इंसाफ यूथ विंग और वुमेन विंग के कारकुनान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे साथ हमारे उमर अयूब साहब, यूसुफ अयूब साहब, अरशद अयूब साहब, हरिपुर से मलक अदील साहब, अकबर अयूब साहब, ये सारे स्टेज पर मौजूद है। आज मैं आपको एक कल का वाक़या सुनाता हूं। मेरे हरिपुर और एबटाबाद के गयूर अवाम, जो लीडर, पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर, सबसे कबूल तरीन लीडर, वो हमारे लिए जेल में है, उनकी अहलिया जेल में है, उनका भांजा मिलिट्री सजा काट रहा है, उनके 2 भांजों को गिरफ्तार किया गया था। उसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जान और माल के साथ साथ औलाद की भी कुर्बानी दी है। मेरा अजीज साथियों, कल आपने अडियाला जेल के बाहर देखा कि वो खवातीन, इमरान खान की वो बहनें जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उन पर तशद्दुद किया गया, उनको सड़क पर गिराया गया। मेरा अजीज साथियों, ये खानदान कुर्बानी क्यों दे रहा है? इनकी जाती लालच क्या है पाकिस्तान से? ये पाकिस्तानी कौम से चाहते क्या है? इनके जाती मकासद क्या है? अल्लाह ताला ने इस खानदान को सब कुछ दिया हुआ है, किसी चीज की कमी नहीं है। मेरा वो लीडर, वो कैद जो आज अडियाला जेल में है, अगर आज वो सर झुकाए, इन बेगोड़ों की तरह एक साइन करे और लंदन भाग जाए तो उसको सब कुछ मिल सकता है, ये इख्तियार मिल सकता है, ये तख्तो ताज मिल सकते हैं, ये दौलत मिल सकती है, लेकिन उसने ये सब कुछ टुकराया हुआ है। किसके लिए? आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए। मेरे अजीज साथियों, जब एक लीडर, उसका पूरा खानदान मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए इतनी कुर्बानी दे रहा है, तो हम देंगे कुर्बानी, देंगे कुर्बानी। तैयार हो मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो? तो सबसे पहला मार्का 23 तारीख को होने वाला है। 23 तारीख को हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। उमर अयूब साहब का अपनी अहलिया से मुकाबला है, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इनकी अहलिया ने इनको हराना है। इन्होंने
1,96,000 वोट लिया था। इंशाल्लाह इनकी अहलिया 2 लाख से ज्यादा वोट लेगी इंशाल्लाह ताला। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को ये पैगाम देता हूं कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं। हम हक और सच के साथ खड़े हैं। इलेक्शन अनाउंस होने से लेकर आज तक मेरी तरफ से, मेरी ऑफिस की तरफ से, आपकी तरफ एक कॉल भी नहीं गई। लेकिन मैं वादा पैगाम देता हूं, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमज़गी हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा अजीज साथियों, ये पहला इम्तिहान है। इंशाल्लाह ताला इसमें हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? मेरे अजीज साथियों, जब इदारे अपना काम ना करें, जब तमाम इदारे मफलूज हो जाए, जब हमें इंसाफ ना मिल रहा हो, जब अदालतें बेबस हो जाए, जब जमहूरी हुकूमतें सिर्फ बड़ा इनाम हो, एक सूबाई वज़ीर आला को, एक सूबे के वज़ीर आला को जो 4.5 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा हो, वो बार बार जाए अगला जेल और उसकी अपनी लीडर से मुलाकात ना हो रही हो, और वो अपने तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते अपना रहा हो, उसके बाद भी जो है मसले का हल नहीं निकल रहा हो, तो फिर एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। और इंशाअल्लाह ताला वो रास्ता हम जरूर अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे कल इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो हुआ, उस पर पूरा पाकिस्तान शदीद गम और गुस्से में भी है, उसकी भरपूर मजम्मत भी करता है। जो ताकतवर लोग हैं उनको हम पैगाम देते हैं कि जब एक बिल्ली जो सबसे मासूम जानवर है, जब उसको भी एक कमरे में बंद किया जाए और उसके लिए तमाम रास्ते बंद किए जाए, तो वो मासूम जानवर भी जो है पंजा मारता है। हम तो बबर शेर हैं, इमरान खान के बबर शेर। हम पंजा भी मारेंगे और हम शिकार भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें ये है कि ये ऑलरेडी जो है ये मेरे पास भेजते हैं, और उनमें से तकरीबन सारी चीजें मैं अप्रूव कर चुका होता हूं, तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह एबटाबाद और हवेलिया की आवाम के लिए खुशखबरी आएंगी इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमारे मंसेरा के कमाल भाई मेरे छोटे भाई भी हैं और बहुत जोरावर भी हैं। मंसेरा में ट्रामा सेंटर और वुमेन एंड चिल्ड्रन सेंटर और अपग्रेडेशन किंग अब्दुल्ला अस्पताल, ये यहाँ से भी ऐलान करता हूँ इंशाल्लाह मंसेरा वालों, मैं आऊंगा भी इंशाल्लाह ताला। और हमारे ISF के लिए बसेस एबटाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ये इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे। शुक्रिया हमारे नहीं। साथियों, जब एक लीडर, उसका पूरा खानदान मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए इतनी कुर्बानी दे रहा है, तो हम देंगे कुर्बानी, देंगे कुर्बानी। तैयार हो मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो। के वज़ीर आला को जो 4.5 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा हो, वो बार बार जाए अगला जेल
اور اس کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہ ہو رہی ہو اور وہ اپنے تمام آئینی قانونی اور جمہوری راستے اپنا رہا ہو، اس کے بعد بھی جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ راستہ ہم ضرور اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بلی جو سب سے معصوم جانور ہے، جب اس کو بھی ایک کمرے میں بند کیا جائے اور اس کے لیے تمام راستے بند کیے جائیں تو وہ معصوم جانور بھی جو ہے پنجہ مارتا ہے۔ ہم تو ببر شیر ہیں، عمران خان کے ببر شیر، ہم پنجہ بھی ماریں گے اور ہم شکار بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عہدیداران پاکستان تحریک انصاف افتاباد کے اور سب سے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ اور وومن ونگ کے کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ ہمارے عمر ایوب صاحب، یوسف ایوب صاحب، ارشد ایوب صاحب، ہری پور سے ملک عدیل صاحب، اکبر ایوب صاحب، یہ سارے سٹیج پر موجود ہیں۔ آج میں آپ کو ایک کل کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ہری پور اور افتاباد کے غیور عوام، جو لیڈر، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، سب سے قبول ترین لیڈر، وہ ہمارے لیے جیل میں ہے، ان کی اہلیہ جیل میں ہے، ان کا بانجا ملٹری سزا کاٹ رہا ہے، ان کے 2 بانجوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اپنی جان و مال کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی قربانی دی ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، کل آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا کہ وہ خواتین، عمران خان کی وہ بہنیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو سڑک پر گرایا گیا۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ خاندان قربانی کیوں دے رہا ہے؟ ان کی ذاتی لالچ کیا ہے پاکستان سے؟ یہ پاکستانی قوم سے چاہتے کیا ہے؟ ان کے ذاتی مقاصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو سب کچھ دیا ہوا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا وہ لیڈر، وہ قید جو آج اڈیالہ جیل میں ہے، اگر آج وہ سر چکائے، ان بیگوڑوں کی طرح ایک سائن کرے اور لندن بھاگ جائے تو اس کو سب کچھ مل سکتا ہے، یہ اقتدار مل سکتا ہے، یہ تخت و تاج مل سکتے ہیں، یہ دولت مل سکتی ہے، لیکن اس نے یہ سب کچھ ٹکرایا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک لیڈر، اس کا پورا خاندان میرے لیے، آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے تو ہم دیں گے قربانی، دیں گے قربانی۔ تیار ہو میرے پاکستانیوں، تیار ہو؟ تو سب سے پہلا مارکا 23 تاریخ کو ہونے والا ہے۔ 23 تاریخ کو ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے۔ عمر ایوب صاحب کا اپنی اہلیہ سے مقابلہ ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ان کی اہلیہ نے ان کو ہرانا ہے۔ انہوں نے 1,96,000 ووٹ لیا تھا، انشاءاللہ ان کی اہلیہ 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں
अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को ये पैगाम देता हूं कि मैं इमरान खान का सिपाही हूं, हम हक और सच के साथ खड़े हैं। इलेक्शन अनाउंस होने से लेकर आज तक मेरी तरफ से, मेरी ऑफिस की तरफ से, आपकी तरफ एक कॉल भी नहीं गई, लेकिन मैं वादा पैगाम देता हूं, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमज़गी हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा अजीज साथियों, ये पहला इम्तिहान है, इंशाअल्लाह ताला इसमें हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इससे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? मेरे अजीज साथियों, जब इदारे अपना काम ना करें, जब तमाम इदारे मफलूज हो जाए, जब हमें इंसाफ ना मिल रहा हो, जब अदालतें बेबस हो जाए, जब जमहूरी हुकूमतें सिर्फ बड़ा इनाम हो, एक सूबाई वज़ीर आला को, एक सूबे के वज़ीर आला को जो 4.5 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा हो, वो बार बार जाए अगला जेल और उसकी अपनी लीडर से मुलाकात ना हो रही हो, और वो अपने तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते अपना रहा हो, उसके बाद भी जो है मसले का हल नहीं निकल रहा हो, तो फिर एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, और इंशाअल्लाह ताला वो रास्ता हम जरूर अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे कल इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो हुआ, उस पर पूरा पाकिस्तान शदीद गम और गुस्से में भी है, उसकी भरपूर मजम्मत भी करता है। जो ताकतवर लोग हैं उनको हम पैगाम देते हैं कि जब एक बिल्ली जो सबसे मासूम जानवर है, जब उसको भी एक कमरे में बंद किया जाए और उसके लिए तमाम रास्ते बंद किए जाए, तो वो मासूम जानवर भी जो है पंजा मारता है। हम तो बबर शेर हैं, इमरान खान के बबर शेर, हम पंजा भी मारेंगे और हम शिकार भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें ये है कि ये ऑलरेडी जो है ये मेरे पास भेजते हैं, और उनमें से तकरीबन सारी चीजें मैं अप्रूव कर चुका होता हूं, तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह एबटाबाद और हवेलिया की आवाम के लिए खुशखबरी आएंगी इंशाल्लाह ताला। इसके साथ साथ हमारे मंसेरा के कमाल भाई मेरे छोटे भाई भी हैं और बहुत जोरावर भी हैं। मंसेरा में ट्रामा सेंटर और वुमेन एंड चिल्ड्रन सेंटर और अपग्रेडेशन किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल, ये यहाँ से भी ऐलान करता हूँ इंशाल्लाह मंसेरा वालों, मैं आऊंगा भी इंशाल्लाह ताला। और हमारे ISF के लिए बसेस एबटाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ये इंशाल्लाह ये भी हो जाएंगे। शुक्रिया हमारे नहीं। साथियों, जब एक लीडर, उसका पूरा खानदान मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए इतनी कुर्बानी दे रहा है, तो हम देंगे कुर्बानी, देंगे कुर्बानी। तैयार हो मेरे पाकिस्तानियों, तैयार हो। के वज़ीर आला को जो 4.5 करोड़ की नुमाइंदगी कर रहा हो, वो बार बार जाए अगला जेल और उसकी अपनी लीडर से मुलाकात ना हो रही हो, और वो अपने तमाम आईनी, कानूनी और जमहूरी रास्ते अपना रहा हो,
اس کے بعد بھی جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہو تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ راستہ ہم ضرور اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بلی جو سب سے معصوم جانور ہے، جب اس کو بھی ایک کمرے میں بند کیا جائے اور اس کے لیے تمام راستے بند کیے جائیں تو وہ معصوم جانور بھی جو ہے پنجہ مارتا ہے۔ ہم تو بابا شیر ہیں، عمران خان کے بابا شیر، ہم پنجہ بھی ماریں گے اور ہم شکار بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عہدیداران پاکستان تحریک انصاف ایبٹ آباد کے اور سب سے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ اور وومن ونگ کے کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ ہمارے عمر ایوب صاحب، یوسف ایوب صاحب، ارشد ایوب صاحب، ہری پور سے ملک عدیل صاحب، اکبر ایوب صاحب، یہ سارے سٹیج پر موجود ہیں۔ آج میں آپ کو ایک کل کا واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ہری پور اور ایبٹ آباد کے غیور عوام، جو لیڈر، پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر، سب سے قبول ترین لیڈر، وہ ہمارے لیے جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ جیل میں ہے، ان کا بانجا ملٹری سزا کاٹ رہا ہے، ان کے 2 بانجوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اپنی جان و مال کے ساتھ ساتھ اولاد کی بھی قربانی دی ہے۔ میرا عزیز ساتھیوں، کل آپ نے اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا کہ وہ خواتین، عمران خان کی وہ بہنیں جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو سڑک پر گرایا گیا۔ میرا عزیز ساتھیوں، یہ خاندان قربانی کیوں دے رہا ہے؟ ان کی ذاتی لالچ کیا ہے پاکستان سے؟ یہ پاکستانی قوم سے چاہتے کیا ہے؟ ان کے ذاتی مقاصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو سب کچھ دیا ہوا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرا وہ لیڈر، وہ قید جو آج اڈیالہ جیل میں ہے، اگر آج وہ سر چکائے، ان بیگوڑوں کی طرح ایک سائن کرے اور لندن بھاگ جائے تو اس کو سب کچھ مل سکتا ہے، یہ اقتدار مل سکتا ہے، یہ تخت و تاج مل سکتے ہیں، یہ دولت مل سکتی ہے، لیکن اس نے یہ سب کچھ ٹکرایا ہوا ہے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک لیڈر، اس کا پورا خاندان میرے لیے، آپ کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے تو ہم دیں گے قربانی، دیں گے قربانی۔ تیار ہو میرے پاکستانیوں، تیار ہو؟ تو سب سے پہلا مارکا 23 تاریخ کو ہونے والا ہے۔ 23 تاریخ کو ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے۔ عمر ایوب صاحب کا اپنی اہلیہ سے مقابلہ ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ان کی اہلیہ نے ان کو ہرانا ہے۔ انہوں نے 1,96,000 ووٹ لیا تھا، انشاءاللہ ان کی اہلیہ 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں،
ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. الیکشن اناؤنس ہونے سے لے کر آج تک میری طرف سے، میری آفس کی طرف سے، آپ کی طرف ایک کال بھی نہیں گئی. لیکن میں واضح پیغام دیتا ہوں، اگر 23 نومبر کو کوئی بھی بدمزگی ہوئی، ووٹوں کو تبدیل کیا گیا، ریزلٹ کو تبدیل کیا گیا، تو میں اپنی عوام کے سامنے وعدہ کرتا ہوں، اگر رات کو کوئی مسئلہ آیا تو صبح کی روشنی آپ نہیں دیکھیں گے. اگر صبح کو مسئلہ آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات کا اندھیرا آپ لوگ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. میرا عزیز ساتھیوں، یہ پہلا امتحان ہے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے بڑا امتحان آنے والا ہے. پاکستان میں کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب ادارے اپنا کام نہ کرے، جب تمام ادارے مفلوج ہو جائے، جب ہمیں انصاف نہ مل رہا ہو، جب عدالتیں بے بس ہو جائے، جب جمہوری حکومتیں صرف برائے نام ہو، ایک صوبائی وزیر اعلیٰ کو، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو 4.5 کروڑ کی نمائندگی کر رہا ہو، وہ بار بار جایا گیا جیل اور اس کی اپنی لیڈر سے ملاقات نہ ہو رہی ہو، اور وہ اپنے تمام آئینی، قانونی اور جمہوری راستے اپنا رہا ہو، اس کے بعد بھی جو ہے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ راستہ ہم ضرور اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے کل عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو ہوا،